بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نور حسن نوری اور میں اس وقت تحریک جوانان پاکستان کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ماضی میرا ایسا ہے کہ میں اوورسیز امپلائمنٹس کا اونر بھی ہوں اور میں ادھر چیئرمین بھی ہوں، سلام پاکستان این جی اوز کا بھی چیئرمین ہوں۔ تو آلریڈی ہم فلائی کام تو کر ہی رہے تھے، تو اسی دوران میری عبداللہ حمید گل صاحب جو جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت نفیس آدمی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نور بھائی آلریڈی آپ فلائی کام تو کر ہی رہے ہیں، تو ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں ہم آپ کو میسر کریں جس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ اور میں ان سے ملا، بڑا خوش مزاج انسان ہے، اپنے فادر پر گئے، اور جنرل حمید گل صاحب نے جو اپنی زندگی میں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر ایک پارٹی بنائی تھی، وہ اس کے بانی ہے، اور جنرل حمید گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں نہیں، کیونکہ ان کو مجاہد اسلام کا بھی خطاب ملا ہے اور رشی اوار کا بھی ان کو خطاب ملا ہے، اور دنیا کی نیوز پیپر نے ان کو موسٹ ہمارے جو اگینسٹ ہیں موسٹ جو ہے نا ڈینجرس جنرل ڈکلیئر کیا ہے، دین کا ڈینجرس جنرل۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ جس سادے مزاج کے جنرل حمید گل صاحب تھے، سیم اسی مزاج کے ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل صاحب ہیں۔ تو میں بھی ان سے بڑا متاثر ہوا، تو ابھی میں نے تحریک جوانان پاکستان کراچی ڈویژن کو میں ڈیل کر رہا ہوں اور معاملات بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ نور بھائی ہمارا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی مرحوم کا بھی جو ہے نا جنرل حمید گل صاحب کا بھی یہی پیغام تھا اپنی قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا ہے کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اور مجاہد کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ہم ان کے سمجھو دیوانے تھے، تو میرے نصیب اچھے تھے کہ میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی اور میں ان کی پارٹی کا حصہ بنا۔ تو الحمدللہ ابھی ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں، اور ہماری تحریک جوانان پاکستان کا جو کیا بولتے ہیں منشور ہے، عدالت ہے، کفالت ہے اور حفاظت ہے، تو اس پہ الحمدللہ 2 ماہ سے بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ راشن تقسیم عبداللہ حمید گل صاحب کی ڈائریکشن پر، اور کل جو ہے طوبہ مسجد ڈیفنس میں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں میر علی کے اندر فوجی جوان جو ہمارے ہیرو ہیں، جو بیسیکلی اس قوم کے لیے اس بارڈر پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں جھگ، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو کل ہم نے غیبانِ نماز جنازہ ان کے لیے پڑھی ہے، اور پورے کراچی میں الگ الگ مقامات پہ ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور ان کی فیملی کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ باقی جو ہے نا کیا بولتے ہیں عبداللہ گل حمید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نور بھائی ہم الیکشن میں آئے یا نہیں آئے وہ بات کی بات ہے، پر میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ملک کی حالات بن گئے ہیں، ہم 50 سال سے سارے فارمولے آزما چکے ہیں، ہم جس کو بھی لاتے ہیں وہ ڈیمیج کرتا ہے، وہ اپنے خاندان اپنی فیملی کو دیکھتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، میرے حساب سے عبداللہ گل صاحب کو ہمیں فرنٹ پہ لانا چاہیے، کچھ ایک ان کو بھی چانس دینا چاہیے ملک کی بھاگ دوڑ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا بیک گراؤنڈ نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، جس وہ مرد مجاہد کے فرزند ہیں، تو آپ بھی ان سے توقع یہ رکھیں کہ وہ اپنے فادر کی جگہ پر رول ادا کریں گے۔ اس وقت جو میں نے حالات دیکھے، ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، میری ان سے میٹنگیں ہوئی، ان سے میرا مشورہ ہوا، انہوں نے کہا نور بھائی بالکل ماضی میں جو بھی پارٹی آئی انہوں نے اس ملک کو بہت نقصان دیا، عوام کو نقصان دیا۔ آئی ایم ویری سوری، میں سیاسی بیان اگینسٹ دیتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں نہ دوں، کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب کا پیغام ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو اسٹریٹ کرائم سے نکالنا ہے، روزگار میسر کرنا ہے۔ اور نور بھائی آپ کے جو کراچی کو انہوں نے ایک پی پلاننگ کے تحت اسٹریٹ لائٹ اور لوڈ شیڈنگ اور اسٹریٹ کرمنل سیوریج کے مسئلے اس میں پھنسایا ہوا ہے، اس سے نکالنا ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے، آنے والی نسل کم سے کم اس ملک کو واپس کھڑا کرے۔ یہ ملک، مجھے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ نور بھائی یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا جو یہ لٹیرے آ کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ تو کیا بولتے ہیں، باقی آپ دیکھیں نا، وہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آگے ہیں، انہوں نے بہت اچھا ایک بیان دیا تھا، پر غلطی سے ان کو کچھ اور کہنا تھا۔ انہوں نے جب کہا کہ جی میں ہمارے پریزیڈنٹ بنے زرداری صاحب، اور اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی دے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹوں گا،
تو آج وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں. وہ اصل میں غلطی سے وہ یہ کہے کہ زرداری صاحب بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آ جاؤں واپسی تو میں اس عوام کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا، اور آج روڈوں پہ عوام گھسیٹ رہی ہے. آج ایک روٹی 30 روپے کی ہوگی اس کراچی کے اندر. ایک رکشہ چلانے والا اپنے گھر کے 6 افراد کو روٹی میسر نہیں کر سکتا. تو عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ نور بھائی آپ فی الفوراً کراچی میں سستا روٹی اسکیم چلائیں. اس طرح نہ چلائیں جو پنجاب میں ایک سستی روٹی اسکیم چلی تھی جس کا 90 ارب روپے کا اسکینڈل چل رہا ہے. ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کر رہے ہیں. ایک ہم نے اوپننگ کی تھی سعید آباد میں 10 روپے کی روٹی. ہم کم سے کم اتنا تو ریلیف دے سکتے ہیں. اپنی مدد آپ، نہ ہمیں کوئی گرانٹ ملتی ہے، ہم آپس میں خود کچھ چیئرمین صاحب ہمیں ڈونیشن دے دیتے ہیں، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کچھ بزنس، کچھ ہمارے کارکن مل کے ہم ابھی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا اگلا پروگرام یہ کہ ہم شہر کے اندر کم سے کم 40 سے 50 یہ سستی روٹی اسکیم والے تندور لگا کے کچھ تو ریلیف دیں. یہ تو ظلم ہو رہا ہے. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ روڈوں پہ گھسیٹوں گا، وہ عوام کو کہا تھا سر. وہ اصل میں بولنے میں ان سے غلطی ہو گئی، وہ کسی اور کا نام لے گئے. اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے واپس آنے دیں، میں عوام کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا. آج عوام روڈوں پہ گھسیٹ رہی ہے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو ممبر بیمار ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل میں دکھا سکیں. وہ ٹوٹکے کر رہے ہیں، نمک مرچی تو فلانا، تو یہ ٹوٹکا تو یہ ٹوٹکا. یہ کہاں پہنچا دی ہماری قوم کو. جو لوگ 2 ٹائم روٹی کھاتے تھے، 3 ٹائم روٹی کھاتے تھے، وہ بیچارے 1 ٹائم پر آ گئے. 1 ٹائم کھانا پکاتے ہیں اور اس کو سارا دن چلاتے ہیں. یہ کب تک بھٹو زندہ رہے گا؟ کب تک میاں سے نعرے بجیں گے؟ کب تک وہ ہمارے بہت اچھے جو ہے نا انقلابی لیڈر آئے تھے عمران خان صاحب، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے. اور ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا نور بھائی آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو ہدایت دے اور واپس راہ راست پہ لے، اور ہم سب ایک ہو کے، ایک امت ہو کے، ایک یونٹی ہو کے ہم اس ملک، اس قوم کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر جائیں. ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے. مجھے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ میرے فادر کہتے تھے کہ 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 5.5 ارب تھی. آج وہ 5.5 ارب نہیں ہے، آج 7.5 ارب ہے. تو آنے والے 100 سال میں یہ 7.5 ارب بھی نہیں ہوگی. تو ہم اپنی زندگی میں کچھ کر جائیں، کچھ کر جائیں. دیکھیں ہمارے سارے لیے، ہماری پوری آرمی ہمارے لیے قابل احترام ہے، سارے جنرل ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن میں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں لگائی ہوئی، یہ ہر بندے نے اپنے دل میں لگائی ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنے گھر پہ لگائی ہوئی، کیونکہ یہ سچا انسان تھا. تو انشاءاللہ اس کا بیٹا بھی آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترے گا. آپ لوگ محنت کریں. میں پوری عوام سے، اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو لائیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں. ایک چانس ان کو دیں. انشاءاللہ یہ ملک کی تقدیر بھی بدلے گی، اور یہ IMF کے مسئلے اور جو بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بھی دور ہو جائیں گے. یار یہ پاکستان تھا کیا اور اس کو کر کیا دیا ہے؟ یہ کراچی تھا کیا؟ مجھے کراچی کے اندر آ کے چیئرمین صاحب نے کہا نور بھائی یہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، یہ پڑھے لکھوں کا شہر تھا. آج اس کو دہشت گردوں کا شہر بنا دیا، جاہلوں کا شہر بنا دیا ہے، سیوریج گٹر لائنوں کا شہر بنا دیا. اتنی سی بارش ہوتی پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. اس سے پہلے زیادہ بارش ہوتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت ایمانداری تھی. آج بیمانی اتنی آ گئی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر پارٹی وہ لٹو پٹو والا کام ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے بھی، ان کو بریفنگ بھی دیں گے، ان کو سمجھائیں گے بھی، اور اللہ پاک سے دعا کریں گے ان کو ہدایت دے. اور آپ عبداللہ گل صاحب اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کا بازو نہیں بنیں گے. ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں وہ جس شخصیت کے بیٹے ہیں ان پہ آج تک کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں ہے. وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ اپنے فادر کا نام یوز کر کے زمینیں 10,000 زمین بھی ایکڑ کرا سکتے تھے، بڑی بڑی انڈسٹریاں بھی لگا سکتے تھے. آج وہ سفید پوشی کی اچھی زندگی گزارتے ہیں. کہ ان کے والد جس پوسٹ پہ رہے ان کے لیے پیسہ کمانا کوئی مسئلہ تھا؟ مثلا عبداللہ گل صاحب اپنے والد کا نام یوز کر کے پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے فادر نے کہا ہے کہ عبداللہ یہ دنیا عارضی ہے، کبھی بھی اپنے کالر پہ داغ نہیں ہونے دینا، روکھی سوکھی گزار لینا. عزت بہت بڑی چیز ہے، پیسہ کوئی بڑی چیز ہی نہیں. تو وہ شخص عبداللہ حمید گل اپنے فادر کی بات کو آج بھی فالو کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں، کبھی کوئی عبداللہ گل صاحب کے لیے ایسا کوئی اسکینڈل آیا ہے کہ انہوں نے کوئی کسی ایسا کام کیا ہو جس سے ملک کی، ادارے کی یا کسی کی بدنامی نہیں کیا نا؟
تو ابھی ہمیں ان کو چانس دینا چاہیے، ان کے بازو بننا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت بزنس کمیٹی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ لوگ بھی آئیں، آپ لوگ بھی آئیں، اپنے بچوں کے لیے آئیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے آئے۔ دیکھیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا سیاست پارٹیاں کر رہی ہے، ان کو راشن دے دو۔ ہم نے جو راشن دیا ہے رمضانوں میں وہ احتراماً دیا ہے، جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی آپ نہیں جاتے۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا نور بھائی آپ کہیں بھی جائیں، رمضان ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، خالی ہاتھ نہ جانا۔ تو وہ میں نے پھر راشن کا سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے، بلکہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ عبداللہ گل صاحب نے کہا ہے نور بھائی اس قوم کو بھکاری نہیں بنانا ہے، اس قوم کو خود مختار بنانا ہے، غیرت مند بنانا ہے۔ تو آپ کو ایسا لیڈر کو کہاں ملے گا یار؟ وہ کہتا ہے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو، اپنی تحفظ کرو، آپ کو کوئی تھانے سے کسی ڈپارٹمنٹ میں پرابلم ہے ہمیں بتاؤ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اپنے محلے میں اپنی گلی کا کام کرو۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا لاہور میں پروگرام ہے تو کراچی والے وہاں جاؤ، کراچی میں پروگرام ہے تو کے پی والے یہاں جاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں۔ یار میں حیران ہو گیا، وہ شخص آیا کشمیر ریلی پر، اپنی گاڑی سے اترا، سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی، وہ بائک پر بیٹھ گیا اور بائک پہ بیٹھ کے پورے کراچی میں گھوما، اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ہمیں ایسا دلیر لیڈر چاہیے، ہمیں ایسا دلیر لیڈر چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرا آفس بزنس سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مجھے اللہ پاک نے اچھے بچے دیے، نیک بچے دیے، زندگی میں بہت کچھ اللہ نے عزت بھی دی، لیکن میں اتنا متاثر ہوا ہوں۔ آپ عبداللہ گل صاحب سے ملیں، ان کا پیغام سنیں، ان کی بات سنیں اور ان کو فرنٹ پہ لائیں۔ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے پاکستان کو۔ ہم نے آزما لیے نا یار، آزما لیے اور کیا آزمائیں گے؟ وہی چہرے الگ الگ روپ میں واپس آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے نا روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے ہمیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے آپ عبداللہ گل صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں، ان کے بازو بنیں اور ان کو یقین دہانی کرائیں کہ عبداللہ گل صاحب آپ قدم بڑھائیں، یہ قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب میری عبداللہ حمید گل صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ان سے بڑا متاثر ہوا، تو ان کو میں نے ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ لوگوں کے آگے بھی یہی کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ سر آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، بہت آپ بات بھی اچھی کر رہے ہیں، آپ کا ویژن بھی اچھا ہے، آپ کا ٹارگیٹ بھی اچھا ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پر سر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا نور بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی 23 آدمیوں کے ساتھ آ کے بیت المقدس آزاد کر سکتا ہے زنگ والی تلواروں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے۔ جب خالد بن ولید ایک لڑکی کے خط کے اوپر کشمیر تک آ سکتا ہے اور آج جو دین ہند میں پھیلا ہوا ہے جس کو پہلے ہند کہا جاتا تھا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جنرل حمید گل صاحب مارک 5 اور 303 رائفل کے ساتھ رشیا کے ٹینکوں کو اور ہیلی کاپٹروں کو شکست دے سکتے ہیں، تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرا بھی آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے عبداللہ گل حمید صاحب کی طرف سے کہ آپ قدم بڑھائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، آپ مایوس نہ ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان پارٹیوں کا، کیا کریں جی یہی لوگ واپس کچھ نہیں کر، یہ مایوسی ہے، یہ کفر ہے، یہ ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، یہ ہمارے دماغ میں کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جس دن میں نے ان کی یہ بات سنی، جب مجھے انہوں نے 3-4 مثالیں دی، میں نے کہا سر سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب خالد بن ولید 53 آدمیوں کے ساتھ کشمیر کے آگے جب کشمیر تک پہنچا تھا تو 4 لاکھ کی ان کی فوج تھی۔ اس کا مقصد جب وہاں سے عرب سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میرے پاس 4 لاکھ کی فوج بن جائے گی۔ اس کا مقصد ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی میں یہی پیغام دے رہا ہوں میرے صاحب کی طرف سے، آپ مایوس نہ ہوں، اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، آج کے بعد یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، آج کے بعد آپ کہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اور یہ ہم نے ہی کرنا ہے۔ میرا پوری قوم کو یہ پیغام ہے کہ آپ عبداللہ گل صاحب کے اس پیغام کو سنیں، اس کو سمجھیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ اس ملک کی تقدیر مل کے بدلنی ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کا فیوچر بدلنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ آج کے بعد میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، آج کے بعد آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تحریک جوانان پاکستان زندہ باد، جنرل حمید گل صاحب پائندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ہیرو ہیں، زندہ باد۔
پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اور یہ ملک یہ رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا چیئرمین صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔